نہیں، دیکھنے سے مراد تو یہ ہے کہ اس کو پتہ سب چل جائے گا کہ میں نے یہ کیا، باقی تولا جائے گا یا نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ہر چیز آدمی کے علم میں ہوگی. ہاں، کپڑے کو ناپنا ہو تو ہمارے پاس گز ہے، گز ہے. کسی ٹھوس چیز کے وزن کو ناپنا ہو تو ہمارے پاس پاؤنڈ بٹے کلو وغیرہ یہ موجود ہے. نیکیوں کو ناپنے کے لیے کون سا ہوگا؟ وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا پیمانا. ہاں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا، مگر یہ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں کوئی جسمانی وجود نہیں رکھتی ان کو ناپنے کے لیے بھی یہ تھرمامیٹر وغیرہ نکلا ہے. حالانکہ حرارت کو کہتے تھے کہ وہ تو ایک عرض ہے، وہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں جسم کے اندر پائی جاتی، مگر اب اس کو ماپ لیتے ہیں ہم کہ اتنا ہی ہے اس کے اندر ہیٹ. ہاں، ایسے ہی اگر کوئی لگا دیا میٹر اللہ نے جس نے فوراً سوئی بتا دی اتنی فیصد نیکی ہے. یہ تو اس دنیا میں ذرا دماغ میں بٹھانے کے لیے، ورنہ اس دنیا میں سب سامنے آ جائے گا. ہمارا ایک وہ ہے نا ایسا ایک غلطیوں سے کوتاہیوں سے پاک نظام ہے، اس کی آمد انتظار ہے. ہاں بالکل، جو خامی اس دنیا میں ہے نا کہ نیکی کا پورا بدلہ کسی کے سامنے نہیں آتا، بلکہ بعض لوگوں کو تو الٹا ملتا ہے نا یہاں کہ انہیں لوگ قتل کر دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، جیلوں میں عمریں گزر جاتی ہیں. کچھ لوگ بدماش ہیں، وہ یہاں عیش کی زندگی گزارتے ہیں. اس دنیا میں یہ خامی جو ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہان کو پاک رکھا، وہاں بالکل صحیح صحیح نتائج سامنے آئیں گے، نیکی بدی کا پورا پھل ملے گا. مولانا صاحب نے کہا اس کلام میں کئی نیکیاں کرتے ہیں خستہ حال ہی رہتے ہیں، کئی بدیاں کرتے ہیں خوشحال ہی رہتے ہیں. ہاں، یہی بتایا نا کہ اس دنیا میں یہ خامی سامنے آتی ہے نا، ہر شخص اس پر چلاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا، کر وہ نیکیاں رہا اس کو وہ سزا مل رہی ہے، بدیاں کر رہا مزے کر رہا. گھر میں روٹی نہیں ہے، ہاں، بچے بھوک سے مرتے ہیں. یہ دراصل عقل کا مولانا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عقل کا ایک جزا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا ایسے ہی آئی اور ایسے ہی ختم ہو جائے، ہاں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے. اور اس کو عقل سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک چیز جب یہاں ہے، باقی چیزوں کے جب پھل ہمارے سامنے آتے ہیں تو نیکی اور بدی کا پھل تو نہیں سامنے آتا، اس کا بھی پھل آنا چاہیے. مولانا اس بات کو عقل ثابت کرتے ہیں. ہم درخت لگاتے ہیں، کسی کا 4 سال کے بعد پھل آتا ہے، کسی کا 8 سال کے بعد آ جاتا ہے. ہم پھول کے پودے لگاتے ہیں اور 6 مہینے 3 مہینے اس کے پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن نیکی اور بدی جو اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کا کوئی پھل اس دنیا میں ہمارے سامنے ظاہری طور پر نہیں آتا. نہیں آتا، نیکی کا مطلب بعض اوقات جو ہے یہاں وہ الٹا نکلتا بدلے ہے. کی صورت میں آتا ہے اور الٹے بدی جو پھل ہے وہ نکلتے ہیں. الٹے. بارش ہوتی ہے. تو مولانا عقل کے مذاق کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تقاضا یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. پھر قرآن مجید سے وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہ ثابت کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ فنا ہو، ادھر سما اور پھر یہ ثابت کیا قرآن مجید سے ہی تمام جتنا بھی استدلال ہے مولانا کا وہ قرآن مجید وہ یہ ہے کہ وہاں جو ہے بالکل ایک دوسرے پیمانے ہوں. یہاں وہ غیر مادی چیزیں جن کا ہم وزن نہیں کر سکتے، وہاں ان کا وزن ہوگا. اور یرا کا مطلب یہ ہے یامن استقال خیر یہ کہ اس کی نامہ اعمال جو ہیں وہ یہ نہیں ہوئے کہ وہ کل عدم ہو گئے، ایسے ہی اللہ میاں جو ہے وہ کسی اور نظام کے تحت اس کو سزا دے دے گا کہ ان کا جو لکھا ہے اس پہ نہیں، خود دیکھ لے گا کہ میں نے کیا کمائی، اس کی ساری کمائی جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی. یہ تو میرے ہی ہے جس کا مجھے سزا ہے، جس کی جزا مجھے مل رہی ہے وہ میرے اعمال ہی ہے. امال. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ لے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ سب. کوئی ایسی غائبانہ چیز نہیں ہوگی کہ اس سے نہیں. یہ ٹھیک ہے ایک فیصلہ لکھ دیا گیا. تو یہ جیسے عقلاً جو ہے مولانا یہ ثابت کریں، قرآن مجید سے ثابت کریں. دراصل جس زمانے میں یہ کتاب لکھی مولانا نے اس وقت یہ نیاز فتح پوری جیسے لوگ جو ہیں یہ تشکیک پھیلا رہے تھے. تشکیک لوگوں کے اندر یعنی صاف مولدانہ تو نہیں نہ کر سکتے تھے، لیکن وہ شکوک پھیلا رہے تھے آخرت کے سلسلے میں، طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے اور رسالت کے بارے میں اور کلام الہی کے بارے میں کہ یہ حضور کا کلام ہے یا اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اس طرح کی چیزیں. قرآن نے اس پوری کتاب میں جو ہے یہ ساری لکھی گئی ہے ان اہل فکر کے لیے جو چاہتے ہیں کہ خود قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے وہ